بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ارث میں جو چیزیں آڑ بنتی ہے، وراثت سے جو چیزیں روکتی ہے، وہ چار ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا۔ پہلی چیز ہے اختلاف الدین، دین کا الگ الگ ہونا وارث اور مورث کے۔ دوسرا قتل، تیسرا ہے غلامی، اور چوتھا سبب ہے دور حکمی۔ تو دور حکمی کیا ہے؟ اس کی تعریف جو ہے کتاب میں ہے، وَهُوَ أَن يَلْزَمَ مِن تَوْرِيثِ شَخْصٍ عَدَمُ تَوْرِيثِهِ، کہ کسی کو وارث بنانے کی وجہ سے اس کو وارث نہ بنانا لازم آ جائے، اس کو کہتے ہیں دور حکمی۔ اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے، جیسا کہ حاشیے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو۔ مثال یہ ہے کہ بکر کا انتقال ہو گیا اور اس کا صرف ایک بھائی ہے اور کوئی دوسرا وارث نہیں ہے، تو اب بکر کی ساری جائیداد جو ہے اس کے بھائی خالد کو ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں وارث حائز، جس کو سارا ترکہ ملے اس کو وارث حائز کہتے ہیں، زائی سے۔ اب خالد نے جو ہے اقرار کیا کہ فلاں شخص جو مجہول النسب ہے، جس کا نسب معروف نہیں ہے، وہ حقیقت میں میرے بھائی بکر کا بیٹا ہے۔ تو اب اس شخص کا نام مان لیجئے کہ زید ہے، تو خالد نے اقرار کیا کہ زید جو ہے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اب خالد کے اقرار کرنے کی وجہ سے، چونکہ وہ وارث حائز ہے اور اس کا اقرار صحیح ہوتا ہے، تو اب اس کے اقرار کی وجہ سے زید کا نسب ثابت ہو جائے گا، جس کا نسب پہلے ثابت نہیں تھا، مجہول النسب تھا وہ، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور یہ مان لیا جائے گا کہ زید یہ بکر کا بیٹا ہے۔ لیکن خالد کے اقرار کی وجہ سے زید کا صرف نسب ثابت ہوگا، زید بکر کا وارث نہیں بنے گا، بکر کی وراثت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو وارث بنائیں گے تو اس کو وارث بنانے کی وجہ سے ہی اس کا وارث نہ بننا لازم آئے گا، اسی کو دور حکمی کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس نقشے سے سمجھیں گے کہ زید کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا کہ زید یہ بکر کا بیٹا ہے، اور اقرار کرنے والا میت کا بھائی ہے خالد۔ تو اگر ہم نے اس کو زید کو وارث بنایا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زید میت کے بھائی کو محجوب کر دے گا، جو کہ مستلحق ہے، اسی نے استلحاق کیا ہے، اسی نے اقرار کیا ہے زید کے نسب کا، زید کا لحاق اس نے بکر سے کیا ہے۔ تو اگر ہم زید کو وارث بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کا بھائی محجوب ہو جائے گا۔ اب میت کا بھائی محجوب ہو جائے گا تو اب وہ وارث حائز نہ رہا، اس وجہ سے اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا۔ جب اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا، بھائی نے جو اقرار کیا تھا وہ صحیح نہیں ہوگا، تو اب زید کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ زید کا نسب ثابت نہیں ہوگا تو اب زید کو بکر کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، زید بکر کا وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ اس طرح یہ دور لازم آتا ہے، یہ ایک الٹی چال زید کے اوپر گھوم کر آ جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اس کو وارث بنایا، اس وجہ سے بھائی محجوب ہوا، بھائی محجوب ہوا تو اس کا اقرار صحیح نہیں، اقرار صحیح نہیں تو نسب ثابت نہیں، نسب ثابت نہیں ہو تو زید بکر کا وارث بھی نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں دور حکمی۔ تو دور حکمی یہ موانع ارث میں سے ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ ظاہری طور پر ہے، ظاہری طور پر یعنی یہ قضاءً ہے کہ اگر زید قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ جب میرا نسب ثابت ہو گیا ہے، میں بکر کا بیٹا ہوں، تو پھر اب بکر کی جائیداد جو ہے مجھ کو ملنی چاہیے، بکر کا وارث جو ہے مجھے بننا چاہیے، اس کا سارا ترکہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو قاضی حکم دے گا کہ نہیں، جو ہے یہاں پہ دور حکمی لازم آ رہا ہے، لہٰذا صرف نسب ثابت ہوگا
خالد نے، میت کے بھائی نے جو اقرار کیا ہے، اسے صرف نسب ثابت ہوگا، تم اس کے وارث نہیں بنو گے۔ یہ ظاہری طور پر ہے، سارا ترکہ جو ہے بھائی کو ملے گا ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر حکم یہ ہے کہ اگر خالد یہ سچا ہے، خالد نے جو اقرار کیا ہے وہ سچا اقرار ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بکری کا کی کا جو مال ہے، بکری کی جو وراثت ہے، وہ زید کے حوالے کر دے، اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ تو یہ احکام ہے دور حکمی کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی اعلم۔